اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبردست اسلامی واقعہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، لیکن دل میں حسرت بہت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لوں۔ بوڑھی ماں تھی اور انہی کی خدمت آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے روکے ہوئے تھی۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کی طرف رخ کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن سے اپنے پیارے یار کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا، حضور آپ اس سے اتنا پیار کرتے ہیں اور وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے بھی نہیں آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی میرا اویس بہت خدمت کرتا ہے، اور اپنی بوڑھی ماں کو وہ تنہا چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، قد ہوگا درمیانہ، رنگ ہوگا کالا اور جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم دونوں اس سے دعا کرانا، کیونکہ اویس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال خلیفہ رہے اور ہر سال حج کرتے حضرت اویس کرنی کو تلاش کرتے، لیکن انہیں اویس نہ ملتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے حاجیوں کو میدان عرفات میں اکٹھا کر لیا اور کہا کہ تمام حاجی کھڑے ہو جائیں۔ پھر کہا سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو۔ تو سب بیٹھ گئے اور صرف یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف قبیلہ مراد کھڑا رہے۔ اس کے بعد پھر کہا کہ مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف کرن والے کھڑے رہو۔ تو صرف ایک آدمی بچا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم کرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں میں کرنی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں جانتا ہوں، وہ تو میرے سگے بھائی کا بیٹا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اویس کدھر ہے؟ تو اس شخص نے کہا وہ عرفات گیا ہے اونٹ چرانے۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا اور عرفات کی طرف دوڑ لگائی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں طرف چر رہے ہیں۔ آپ دونوں آ کر بیٹھ گئے اور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس نے سلام پھیرا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کون ہو بھائی؟ تو حضرت اویس کرنی نے کہا میں اللہ کا بندہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضرت اویس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب ہیں اور میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سننا تھا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگے اور کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ حج پر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم اویس ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار اور میں نوکر آپ کا، اور میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی کا حکم تھا، اویس جب بھی آئے جب بھی ملے تو اس سے اپنے لیے اور میری امت کے لیے دعا کروانا۔ پھر حضرت اویس کرنی نے دونوں کے لیے دعا کی۔ کیا مقام اللہ نے عطا کیا! وجہ کیا تھی کہ ساری زندگی ماں کی خدمت کرتا رہا۔ دعا ہے اللہ پاک نیک عمل کرنے کی